قومی اسمبلی کے اجلاس میں پاک بھارت کشیدگی پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اراکین نے واضح کیا کہ اگر ہندوستان نے جارحیت کی کوشش کی تو پاکستان کی 25 کروڑ عوام دفاع کے لیے تیار ہے۔ اجلاس میں مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے اراکین نے بھارت کے فالس فلیگ آپریشنز کو مسترد کرتے ہوئے مودی سرکار کی چالاکیوں کو بے نقاب کیا۔ اراکین اسمبلی نے کہا کہ پہلگام واقعے کا مقصد پاکستان پر الزام لگا کر پانی روکنے جیسی جارحانہ پالیسیوں کو جواز دینا ہے۔ اراکین نے کہا کہ بھارت کی سنتاس معاہدے کو معطل کرنے کی کوشش بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں نے ایک قرارداد منظور کر کے پہلگام واقعے کی مذمت اور قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کی حمایت کی۔ ایوان میں اس بات پر زور دیا گیا کہ پاکستان نے ہمیشہ امن کو ترجیح دی، مگر اگر بھارت نے کوئی حرکت کی تو جنگ اس کی سرزمین پر لڑی جائے گی۔ اراکین نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج، سیاسی قیادت اور عوام متحد ہیں اور ہر جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اراکین نے مودی پر FIR درج کرنے اور بھارتی میڈیا کے جھوٹے پروپیگنڈے کو مسترد کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی کو جیو اکنامک ویژن کی طرف موڑ دیا ہے تاکہ انسانی ترقی، معاشی خوشحالی اور علاقائی امن کے لیے مؤثر کردار ادا کیا جا سکے۔ اسلام آباد میں انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کی فلیگ شپ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ نئی خارجہ پالیسی میں علاقائی روابط، تجارت اور پائیدار شراکت داریوں کو اولین ترجیح دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا جنوبی اور وسطی ایشیا کے درمیان ایک اہم پل ہے اور اس کی جغرافیائی اہمیت ترقی کے نئے دروازے کھول سکتی ہے۔ فیصل کریم کنڈی نے قائد اعظم محمد علی جناح کے اس اصول کو دہرایا کہ پاکستان تمام ممالک سے دوستانہ تعلقات رکھے گا۔ انہوں نے زور دیا کہ بین الاقوامی شراکت داریوں سے نوجوانوں، خواتین اور پسماندہ طبقات کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی نے راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بھارت کی آبی جارحیت پر شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اگر بھارت نے پانی روکا تو پاکستان اس کا منہ توڑ جواب دے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ امن کو ترجیح دی ہے، مگر اگر جنگ مسلط کی گئی تو پوری قوم اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی۔ حنیف عباسی نے انڈین میڈیا کے پروپیگنڈے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی چینل جھوٹ پھیلانے میں ہر حد پار کر چکے ہیں اور اس وقت جب ہم حالت جنگ جیسی صورتحال سے گزر رہے ہیں، ملک کے اندر موجود کچھ عناصر دشمن کے بیانیے کو تقویت دے رہے ہیں۔ وزیر ریلوے نے واضح کیا کہ پاکستان نے پہلگام واقعے کی تحقیقات میں تعاون کی پیشکش کی ہے، لیکن بھارت نے راہ فرار اختیار کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان کمزور ہے۔ ہماری دفاعی صلاحیت کو چیلنج کرنا دشمن کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ پنجاب اسمبلی کا 25واں اجلاس 13 مئی کو طلب کر لیا گیا۔ ترجمان پنجاب اسمبلی کے مطابق اجلاس پیر کے روز دوپہر 2 بجے نئے ایوان میں منعقد ہوگا۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان اس اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے اجلاس کے لیے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اجلاس میں اہم قانون سازی، عوامی مسائل اور آئندہ بجٹ کے حوالے سے ابتدائی مشاورت اور تیاریوں پر غور کیا جائے گا۔ پاکستان کی فضائی حدود کی بندش نے بھارتی ایئر لائنز کو اربوں روپے کا نقصان پہنچا دیا۔ یہ بندش آج 13ویں روز بھی برقرار ہے، جس کے باعث اب تک 1350 سے زائد بھارتی پروازیں متاثر ہو چکی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق بھارتی ایئر لائنز کو 275 کروڑ بھارتی روپے سے زائد کا مالی نقصان ہو چکا ہے۔ ایئر انڈیا، اسپائس جیٹ، آکاسا ایئر، انڈیگو اور ایئر انڈیا ایکسپریس کی متعدد پروازیں منسوخ یا تاخیر کا شکار ہوئیں۔ بھارتی طیاروں کو متبادل روٹس اختیار کرتے ہوئے لمبے راستوں سے سفر کرنا پڑ رہا ہے، جس کے باعث فیول، عملہ، لینڈنگ اور دیگر آپریشنل اخراجات میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ انڈیگو کی تاشقند و الماتی پروازیں بند، جبکہ یورپی روٹس پر عملے کی تبدیلی کے باعث بھارتی ایئر لائنز کو اضافی اخراجات برداشت کرنا پڑ رہے ہیں۔ مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ کئی افراد ریفنڈ کرنے کے لیے بھی دربدر ہیں اور پروازوں کے دورانیے میں 4 سے 10 گھنٹے کا اضافہ ہو چکا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے دوحہ میں قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی سے اہم ملاقات کی، جس میں پاک قطر تعلقات، دو طرفہ تعاون اور علاقائی صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں پہلگام واقعے کے بعد کی صورتحال، پاک بھارت کشیدگی اور خطے میں امن پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے قطر کے وزیر اعظم کو بھارت کے بے بنیاد الزامات اور سنتاس معاہدے پر بھارتی وار سے آگاہ کیا اور بتایا کہ پاکستان نے غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کر کے اپنا اصولی موقف واضح کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلگام واقعے کے حقیقی ماسٹر مائنڈ کو بے نقاب کرنا ضروری ہے تاکہ دنیا کو اصل حقائق معلوم ہوں۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے، لیکن کسی قسم کی جارحیت پر خاموش نہیں رہ سکتا۔ قطر کے وزیر اعظم نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔
انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے نیک خواہشات کا پیغام بھی دیا اور کہا کہ وہ پاکستان کی معیشت کی بحالی کے لیے انتھک محنت کر رہے ہیں۔ ملاقات میں پاکستان کے سفیر محمد عامر اور اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں 6 مئی کو عالمی یوم دمہ منایا گیا۔ اس دن کا مقصد دمہ جیسے مہلک مگر قابل علاج مرض کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا اور لوگوں کو اس کے بچاؤ اور مؤثر علاج سے متعلق معلومات فراہم کرنا ہے۔ عالمی یوم دمہ پہلی بار 1998 میں منایا گیا تھا اور اس سال بھی دنیا بھر میں اس کا موضوع آپ دمے پر قابو پا سکتے ہیں رہا۔ طبی ماہرین کے مطابق دمہ ایک دائمی بیماری ہے جو پھیپھڑوں کی نالیوں کو متاثر کرتی ہے۔ موسم سرما دمہ کے مریضوں کے لیے خاص طور پر خطرناک ہوتا ہے کیونکہ ٹھنڈ سے نالیاں سکڑ جاتی ہیں۔ پاکستان میں اس دن کی مناسبت سے سرکاری، نجی اور طبی اداروں کی جانب سے آگاہی واکس، سیمینارز اور معلوماتی مہمات کا انعقاد کیا گیا تاکہ عوام کو دمہ کی پیچیدگیوں، بروقت تشخیص اور علاج سے آگاہ کیا جا سکے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے خیبر پختونخوا میں خارجی دہشت گردوں کے خلاف کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے ایک بار پھر بروقت اور مؤثر کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ وزیر داخلہ نے 8 خارجی دہشت گردوں کے انجام تک پہنچنے پر سیکیورٹی فورسز کو سلام پیش کیا۔ محسن نقوی نے آپریشن کے دوران شہادت پانے والے نائک مجاہد خان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ وطن پر قربان ہو کر ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نائک مجاہد خان جیسے بہادر سپاہی قوم کا فخر ہیں اور ان کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر داخلہ نے شہید کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خارجی دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک آپریشنز جاری رہیں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق نے کہا کہ قومی مفاد کے خلاف ایوان میں ادا کیے گئے الفاظ حذف کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر کوئی بیان قومی مفاد کے منافی ہو تو نہ صرف ایوان بلکہ اسپیکر چیمبر میں بھی اسے ریکارڈ سے نکالا جا سکتا ہے۔ یہ بات انہوں نے اس وقت کہی جب قائد حزب اختلاف عمر ایوب خان نے شکایت کی کہ ان کی گزشتہ تقریر لائیو نشر نہیں کی گئی اور انہیں اس کی نقل بھی فراہم نہیں کی گئی۔ اسپیکر نے جواب دیا کہ ان کی تقریر پارلیمنٹ میں دیکھی گئی اور جو الفاظ قومی مفاد کے خلاف ہوں گے انہیں حذف کر کے باقی تقریر مہیا کر دی جائے گی۔ اسرائیل نے یمن کے شہر الحدیدہ میں واقع اہم بندرگاہ پر شدید فضائی حملے کیے اور دعویٰ کیا کہ یہ بندرگاہ مکمل طور پر تباہ کر دی گئی ہے۔ اسرائیلی عہدیدار کے مطابق الحدیدہ پر 48 سے 50 بم گرائے گئے جن کا ہدف حوثیوں کی تنصیبات اور فیکٹریاں تھیں۔ حملوں میں حوثیوں کی ایک اہم فیکٹری بھی نشانہ بنی کہ یہ حملے حوثیوں کے حملوں کے جواب میں کیے گئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق یمن میں یہ آپریشن مکمل ہو چکا ہے۔ دوسری جانب امریکی میڈیا کا کہنا تھا کہ یہ فضائی کارروائیاں امریکی ہم آہنگی سے کی گئیں، تاہم امریکی افواج نے ان حملوں میں براہ راست حصہ نہیں لیا۔ یاد رہے کہ امریکہ خود بھی 15 مارچ سے یمن میں حوثی ٹھکانوں پر فضائی حملے کر رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں کرتے ہوئے 8 خوارج کو انجام تک پہنچا دیا۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں خفیہ اطلاع پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا جہاں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا اور 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ جنوبی وزیرستان میں کی گئی ایک اور کارروائی کے دوران 2 دہشت گرد مارے گئے۔ اس دوران فائرنگ کے شدید تبادلے میں 40 سالہ نائک مجاہد خان نے جامع شہادت نوش کیا۔ مزید جھڑپیں خیبر اور بنو کے علاقوں میں ہوئی جہاں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان مقابلے میں 3 مزید خوارج مارے گئے۔ مارے گئے دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا ہے۔ ISPR کے مطابق یہ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور بے گناہ شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ علاقے میں سرچ اور کلیئرنس آپریشن جاری ہے تاکہ باقی بچ جانے والے عناصر کا بھی خاتمہ کیا جا سکے۔ پنجاب میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے خلاف کارروائیاں تیزی سے جاری ہیں۔ انسپکٹر جنرل IG پنجاب کے مطابق صوبے بھر سے اب تک 13,117 غیر قانونی مقیم باشندوں کو، جن میں بڑی تعداد افغانیوں کی ہے، ہولڈنگ سینٹرز منتقل کیا جا چکا ہے۔ صرف لاہور میں 5 جبکہ صوبہ بھر میں 46 ہولڈنگ سینٹرز قائم کیے گئے ہیں تاکہ ان افراد کے انخلاء کو مؤثر انداز میں انجام دیا جا سکے۔ IG پنجاب کا کہنا تھا کہ یہ تمام اقدامات بین الاقوامی قوانین اور ضابطوں کے تحت کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ انخلاء کے عمل کے دوران سیکیورٹی کو ہائی الرٹ رکھا گیا ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے سے بچا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام غیر قانونی مقیم افراد کے انخلاء کو یقینی بنایا جا رہا ہے جبکہ اس پورے عمل میں انسانی حقوق کا مکمل خیال رکھا گیا ہے۔
آئی جی پنجاب نے واضح کیا ہے کہ حکومت کی ہدایات اور قانون کے مطابق عمل درآمد جاری ہے اور غیر قانونی رہائش پذیر عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی تاکہ قانون کی بالادستی قائم رہے۔